اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ صدق اللہ العظیم۔ سیدنا ابراہیم صلوات اللہ علیہ وسلامہ کا تذکرہ پچھلی آیات کریمہ میں بھی تھا، یہاں بھی انہی کا ذکر ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ، اور جب جعلنا بنایا ہم نے، مقرر کیا ہم نے، البیت گھر کو، اس گھر سے کیا مراد ہے؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ جب ہم نے بیت اللہ شریف کو مقرر کیا، مثابۃ للناس، لوگوں کے ثواب کے لیے، لوگوں ثواب، مثابت ثواب سے بھی ہے، اور مثابت کا مطلب ہے مجمع، جہاں لوگ اکٹھے ہوں اس کو بھی مثابہ کہتے ہیں۔ مثابہ لوٹنے کی جگہ کو بھی کہتے ہیں، کہ لوٹنے کی جگہ کہ لوگ بار بار لوٹ کر آئے، ایک دفعہ حج کرے پھر آ جائے پھر آ جائے، جب تک اللہ ان کو توفیق عطا فرماتا رہے گا وہ آتے رہے، کیونکہ یہ جگہ ہی ایسی ہے کہ اللہ رب العالمین جس کو زیارت نصیب فرمائے خانہ کعبہ کی، مسجد نبوی کی، پھر دل نہیں کرتا، پھر دل نہیں بھرتا، اس لیے بار بار دل کرتا ہے کہ انسان اللہ کے گھر کو، اللہ کے نبی کے گھر کو دیکھے اور زیارت کرے۔ تو اس لیے فرمایا جب ہم نے مقرر کیا بیت کو، خانہ کعبہ کو، مثابۃ للناس، لوگوں کے ثواب کمانے کی جگہ، لوٹنے کی جگہ، اور مجمع جہاں لوگ اکٹھے ہوں، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ، ہم نے خانہ کعبہ کو لوٹنے کی جگہ بھی بنائی، مقرر فرمائی، اور ہم نے خانہ کعبہ کو امن کی جگہ بھی مقرر فرمائی۔ تو دیکھیں ابھی بھی الحمدللہ امن و سلامتی والا گھر ہے خانہ کعبہ۔ خانہ کعبہ میں کوئی شخص اپنے باپ کے قاتل کو بھی پکڑ نہیں سکتا۔ ہاں باہر جو کرتے وہاں کچھ نہیں کر سکتے، وہ امن کی جگہ ہے۔ اللہ رب العالمین روز محشر تک اس کو امن کی جگہ بنائے۔ تو پھر کیا کیا ہم نے؟ پھر ہم نے کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، پھر ہم نے کہا وَاتَّخِذُوا، اور بنا ڈالو، من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو۔ مقام ابراہیم کسے کہتے ہیں؟ اس پتھر کو کہتے ہیں جو جنت سے جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے لے آئے تھے، کہ خانہ کعبہ کی جب دیواریں اٹھا رہے تھے، جب دیواریں اونچی ہو گئی تو انہوں نے دعا کی اللہ سے کہ اے اللہ اب تو میرے ہاتھ نہیں پہنچتے ہیں، میں کیا کروں؟ تو اللہ رب العالمین نے بندوبست فرمایا، جنت کا ایک پتھر جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جا کر ابراہیم خلیل اللہ کو دے دے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس پتھر پر اپنے پاؤں مبارک رکھتے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام جو ان کے بیٹے تھے وہ پتھر پکڑاتے تھے، گارا پکڑاتے تھے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام پہلے سے پتھر پر کھڑے تھے تو یہ پتھر خود ہی اللہ کے حکم سے معجزانہ طور پر پتھر اٹھ جاتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام دیوار کے اوپر رکھتے تھے گارا اور مٹی لگا کر پتھر پر، پھر پتھر نیچے آتا تھا، پھر دوسرا پتھر۔ اس پتھر کا نام ہے مقام ابراہیم، اور وہ مقام ابراہیم خانہ کعبہ کے کونے میں ابھی بھی ہے۔ تو فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ جب طواف پورے کر چکو 7 طواف، اس کے بعد پھر تم لوگوں نے مقام ابراہیم پہ آ کر وہاں نماز پڑھنی ہے۔ اس نماز کے متعلق ہے کہ نماز 2 رکعت یہ واجب ہے،
7 طواف کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا، 2 رکعت نماز پڑھنا یہ واجب ہے، لیکن ان 2 رکعت کو مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنا یہ سنت ہے۔ اگر کسی سے رش کی وجہ سے وہاں نہ پڑھ سکے تو کہیں اور بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور بنا ڈالو من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو مصلی، نماز کی جگہ۔ وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل، پھر ہم نے کیا کیا؟ وعہدنا، ہم نے معاہدہ کیا، ہم نے حکم دیا۔ عہد وعدے سے، ہم نے وعدہ لیا، ابراہیم علیہ السلام سے بھی وعدہ لیا اور اسماعیل علیہ السلام سے بھی وعدہ لیا، باپ بیٹے دونوں سے، دونوں برگزیدہ پیغمبر، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ان پر نازل ہوں، عظیم شخصیات، اللہ کے محبوب ترین بندے۔ ہم نے ان سے وعدہ لیا کہ دیکھیں ابراہیم، اسماعیل، تم لوگوں کی ایک ذمہ داری لگاتا ہوں۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ وہ ہم نے حکم دیا ان کو، یا معاہدہ کیا ان سے، الی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام سے، و اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام سے، ان طہرا بیتیا، کہ تم دونوں میرے گھر کو پاکیزہ رکھو گے۔ میرے گھر کے اندر، بیت اللہ شریف کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر کوئی غلاظت نہیں ہوگی، کوئی ناپاکی نہیں ہوگی، بلکہ صاف ستھرا رکھنا۔ جب تک تم دنیا میں ہو اس کو صاف ستھرا رکھو گے، اور تمہارے چلے جانے کے بعد پھر تمہاری نسل وہ اس کو صاف ستھرا رکھے گی۔ اب یہ صاف ستھرا کس طرح سے؟ دو چیزوں سے۔ ایک ہے ظاہری غلاظتیں، ظاہری غلاظتیں گندگی وغیرہ، گندگی سے بھی پاک رکھو، اور دوسری چیز ہے باطنی غلاظتیں، شرک سے پاک رکھو گے اس کو، خانہ کعبہ کو، بدعات سے پاک رکھو گے اس کو، غلط عقائد سے پاک رکھو گے اس کو، یہ وعدہ کرو۔ تو انہوں نے وعدہ کیا، اور مکمل طور پر جب تک وہ دنیا میں تشریف فرما تھے تو اس پر عمل کرتے رہے۔ ظاہری غلاظتوں سے بھی پاک صاف رکھا اللہ کے گھر کو، اور باطنی غلاظتوں سے بھی صاف اور پاک رکھ دیا اللہ کے گھر کو، اور اتنا صاف اور پاک رکھ دیا کہ اللہ کے حکم سے آج تک خانہ کعبہ محفوظ ہے غلاظتوں سے۔ خانہ کعبہ کے باہر تو ابھی تو جناب آج کل کی حکومت نے، اللہ معاف فرمائے، وہاں تے بت قدا بھی بنے ہوئے ہیں ہندوؤں کے، اور کچھ ہے، لیکن خانہ کعبہ محفوظ ہے، اللہ کا حکم ہے، معاہدہ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں کوئی غلاظت نہیں ہوگی۔ بلکہ یہاں تک ہوا کہ ہمارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے تو حد کر دی ماشاءاللہ پاکیزگی کی، خانہ کعبہ کو پاک کرنے کی، کہ ایک حکم مزید اللہ پاک نے دے دیے، سورہ برات میں پڑھیں گے کہ برات من اللہ، اللہ بھی بیزار ہے ان مشرکین سے، رسول بھی بیزار ہے ان مشرکین سے، اور فرمایا لا يدخل المسجد الحرام، ابھی یہ مسجد حرام میں داخل ہو نہیں سکتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے تو واضح فرما دیا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، خانہ کعبہ کیا ہے؟ جزیرہ عرب سے نکال دو ان مشرکین کو۔ یہودی بھی مشرک ہے، عیسائی بھی مشرک ہے، اور جو مشرک ہے وہ ویسے ہی مشرک ہے، نکال باہر کر دو۔ اس لیے اب خانہ کعبہ صرف وہ جا سکتا ہے جو باطنی خود بھی پاکیزہ ہو، عقیدہ اس کا پکا ہو، خدا پر ہو، قیامت پر ہو صحیح معنوں میں، اور ظاہری طور پر بھی پاکیزہ ہو، باوضو ہو، صاف ستھرا ہو، وہ جا سکتا ہے۔ کافر کا داخلہ وہاں منع ہے۔ کافر کے لیے لازمی ہے کہ وہ پہلے ایمان لے آئے، اپنا دل و دماغ صاف رکھے، عقیدہ درست کرے، پھر جا سکتا ہے، نہیں تو نہیں جا سکتا۔ یہ اسلام نے تو اور پاکیزگی کی شرطیں لگائی کہ اب تو کافر بھی داخل نہیں ہو سکتا اس میں۔ بہت سے لوگ حج کرنے جاتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، ہمارے مسلمان ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ کم علمی کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر جناب بدعات سے بھرے ہوتے ہیں، عجیب عجیب ذہنی کیفیات ہے، معلومات حاصل نہیں ہے ان کو، بس جناب حج کرنے جا رہا ہے، اللہ کے گھر جا رہا ہے، اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے، ایک فریضہ حج کو ادا کرنے کے لیے، یا عمرہ کرنے کی غرض سے بندہ جا رہا ہے، بس
پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ معاف فرمائے ہمارے اندر اخلاص نہیں، ہم خدا کے لیے کرتے نہیں، صرف دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں مناسک حج کا پتہ نہیں ہے، حج کیسے کیا جاتا ہے، بس جاتے ہیں جناب آ جاتے ہیں، اور بدعات و رسومات سے لبریز ہیں ہم لوگ۔ بھائی وہاں جاؤ تو یہ بدعات شدات کو اپنی ختم کر دو۔ آئیڈیل ہے خانہ کعبہ آج بھی ہمارے لیے۔ دیکھیں ہمارے ملک پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، میں تو ہمیشہ بس یہی درد دل رکھتا ہوں، اللہ کی قسم ہمارے اولیاء کرام ہمارے سر آنکھوں پر عظیم ہستیاں گزری ہیں، اولیاء کرام، اللہ پاک ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن آج کل مزارات پہ بدعات و رسومات والوں کا قبضہ ہو گیا ہے، بس جناب وہاں ڈھول ہے، وہاں جناب عجیب و غریب رسومات ہیں، بدعات ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ خانہ کعبہ کو اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے پاک صاف کر دیا، الحمدللہ آج تک پاک صاف ہے، ظاہری طور پر بھی پاک صاف ہے اور اندرونی طور پر باطنی طور پر بھی پاک صاف ہے کہ وہاں کے لوگ جائیں بھی وہاں کچھ بدعت کر کے دکھا دیں، ایسے ڈنڈے کھا لیں گے آپ، کیوں؟ اللہ کا پہرا ہے اس کے گھر، اپنے گھر پر جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر جائیں، مسجد نبوی جائیں، کر کے دکھائیں وہاں کوئی بدعت، کوئی رسم دکھا دیں، ایسے ڈنڈے لگیں گے، یاد رکھو گے کیا ہے، اللہ کا پہرا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تین چیزوں کی ذمہ داری لی ہے، کتاب اللہ، رسول اللہ، کعبۃ اللہ، یہ تین چیزوں کی ذمہ داری اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہوئی ہے۔ اس لیے خانہ کعبہ بھی پاک صاف ہے غلاظتوں سے بھی اور بدعات سے بھی، اور اسی طرح مسجد نبوی بھی پاک صاف ہے عام غلاظتوں سے بھی، ظاہری اور باطنی بدعات اور شرک وغیرہ سے بھی پاک ہے، اور کلام الہی تو ایسے ہی پاک صاف ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے، تو لہٰذا وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے بھائی، ثبوت ہے۔ دیکھو خانہ کعبہ کو، وہاں جو بدعات ہم یہاں کر رہے ہیں وہاں تو نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ دین اصل میں وہی ہے جو مسجد نبوی میں ہے، وہ کرو نا۔ ہمارے اندر عجیب عجیب رسومات ہے، بدعات ہے، پھر جناب ہم ان پہ فخر بھی کرتے ہیں، اور بدعت کا سب سے پتہ ہے کیا ہے، بدعات پہ جو ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس سے توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ہم اس کو دین سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں نا۔ جب ہم دین سمجھ کے کرتے ہیں پھر توبہ تو نہیں کریں گے، تو سب سے بڑا نقصان بدعت کا یہی ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بدعات سے محفوظ فرمائے، اس لیے فرمایا کہ ہم نے وہ معاہدہ لیا ابراہیم علیہ السلام سے کہ ابراہیم، اسماعیل، تم دونوں انطہرا بیتیہ، میرے گھر کو پاکیزہ رکھو گے، ظاہری غلاظتوں سے بھی اور اندرونی غلاظتوں سے بھی، شرک و بدعات سے بھی۔ کس کے لیے؟ للطائفین والعاکفین والرکع والسجود، ہاں چار چیزوں، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والے آئیں گے یہاں، ان کے لیے اس کو پاکیزہ رکھیں، والعاکفین اور یہاں اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے اس کو پاکیزہ رکھا کریں، یہ مطلب بھی ہے، اور اس کے دونوں کا مطلب یہ بھی ہے للطائفین، دور سے باہر سے آنے والوں کے لیے بھی پاک رکھیں اس کو، والعاکفین اور یہاں کے شہر مکہ وغیرہ کے بسنے والے لوگوں کے لیے بھی اس کو پاک صاف رکھے، والرکع اور رکوع کرنے والوں کے لیے اس کو پاک صاف رکھے، والسجود اور سجدہ کرنے والوں کے لیے اس کو پاک صاف رکھے، اللہ کا گھر ہے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب اے میرے رب، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب اپنی زوجہ پاک حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اور اپنے بیٹے نومولود بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کے اللہ کے حکم سے واپس گئے، اور جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو وہاں بیٹھ کے دعا کی۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب اے میرے رب، اے پروردگار، تو ہی پروردگار ہے پوری کائنات کا، پوری کائنات کی پرورش کرنے والا ہے، تو سب کا پالنہار ہے، اے رب اجعل ھذا بلدن آمنا، اب میں تو جا رہا ہوں، پیچھے میری بیوی ہے، پیچھے میرا بچہ نومولود بچہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بواد غیر ذی زرع، زراعت کے قابل بھی یہ زمین نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اے اللہ جی میں التجا کرتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں، فریاد کرتا ہوں اللہ جی، کیا؟
رب اجعل ھذا بلدن آمنا، اے میرے رب اس اجعل ھذا بنا دیجئے اس کو، اس علاقے کو، ابھی تک تو یہ بستی بھی نہیں ہے، صرف 2 افراد ہیں، ٹھیک ہے، بستی بھی نہیں، شہر تو دور کی بات ہے، اجعل ھذا اس لیے مطلق کہا، بنا دیجئے اس علاقے کو بلدن آمنا، امن والا شہر، بستی سے ہٹ کر پھر شہر بنا دیجئے اس کو، بڑا شہر بن جائے اور امن والا بن جائے۔ ایک یہ دعا فرمائی اور اللہ پاک نے قبول فرمائی۔ ماشاءاللہ مکہ کا شہر پوری دنیا کے شہروں سے اعلیٰ و ارفع ہے، اور پھر آمنہ امن والا ہے۔ باقی پوری دنیا میں کبھی نہ کبھی تو کوئی فساد اٹھتا ہے، تو خانہ کعبہ میں الحمدللہ امن و امان ہے۔ ورزق اہلہ من الثمرات، اور دوسری دعا فرمائی ورزق، اور رزق عطا فرمائیے، رزق دیجئے اہلہ اس شہر کے بسنے والوں کو، اہلہ اس کے اہل سکونت کرنے والوں کو، من الثمرات مختلف پھلوں سے، پھل وہاں تو پھل ہے ہی نہیں، لیکن اللہ جی بس دے دے، اور تو قادر مطلق ہے، تو علی کل شیء قدیر ہے، تو ہر کچھ کرنے والا ہے، ہر کام تیری قدرت میں ہے، تو اللہ تو کر سکتا ہے، کر دے۔ تو دیکھیے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ وہاں کچھ نہیں ہے، پوری دنیا سے جناب ہر قسم کا پھل یہاں نہیں ملے گا، مجھے اور آپ کو ادھر جاب مل جائے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہے۔ تو فرمایا ورزق اہلہ من الثمرات، جس کے باشندے کو، خانہ کعبہ کے باشندوں کو رزق عطا فرمائیے، من الثمرات مختلف پھل میوہ جات سے، لیکن یہاں محتاط رہے۔ پیچھے جو دعا کی تھی نا، پیچھے دعا کی تھی کہ جب اللہ پاک نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میرے پیغمبر ابراہیم، میرے خلیل، میرے دوست، میرے محبوب، میں تجھے پوری دنیا کا امام اور رہنما اور پیشوا بنا دوں گا، تو فوراً کہہ دیا ومن ذریتی، اللہ جی میری اولاد کا کیا بنے گا، ان کے ساتھ بھی یہ معاہدہ آپ کا ہوگا نا؟ تو فرمایا نا نا نا، لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کو یہ میرا معاہدہ نہیں پہنچے گا، یعنی آپ کی ذریت میں، اولاد میں جو اچھے لوگ ہوں گے، تیری اتباع کرنے والے ہوں گے، ان کو تو معاہدہ پہنچ جائے گا، اور جو تیری اتباع نہیں کریں گے اور میری عبادت نہیں کریں گے، کفر و شرک کریں گے، ظالم لوگ ہوں گے، ان کو میرا معاہدہ نہیں پہنچے گا۔ تو یہ ان کے ذہن میں تھا، یہ بات ان کے ذہن میں تھی کہ پیچھے میں نے دعا کی تھی اپنی اولاد کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے مشروط رکھ دی کہ ظالموں کو نہیں، جو متبعین ہے ان کے لیے۔ تو یہاں چونکہ وہ تھے عارف باللہ، جیسے پہلے میں نے عرض کیا تھا، عارف باللہ، اللہ کو جاننے والے۔ ہمیں تو نہیں پتہ نا اللہ کون ہے، اللہ پاک ہمیں بھی اپنی پہچان نصیب فرمائے۔ تو وہ تو عارف باللہ تھے، سمجھ گئے کہ پیچھے اللہ نے مجھے منع کر دیا تھا، تو فوراً یہاں جب یہ دعا کر لی کہ اللہ خانہ کعبہ کے بسنے والوں کو مختلف پھل اور میوہ جات سے نوازیے گا، لیکن ساتھ فرمایا ادب اور احترام کا تقاضا دیکھے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو اے اللہ تیری ذات پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، من آمن منہم، جو ان میں سے، جو خانہ کعبہ میں بستے ہیں، وہ جو ان میں سے تیری ذات پر ایمان لاتے ہیں، والیوم الآخر قیامت پر یقین رکھتے ہیں، ان کو عطا فرمائیے پھل فروٹ۔ تو اللہ رب العالمین سمجھ تو گئے کہ میرے پیغمبر نے فوراً اس لیے کہا کہ میں نے وہ پیچھے منع کیا تھا کہ میں لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا، تو اللہ پاک نے فرمایا نہیں میرے پیغمبر، یہاں پھر بات الگ ہے۔ فرمایا قال ومن کفر، فرمایا اللہ پاک نے فرمایا قال، فرمایا ومن کفر، جو کافر ہے ان کو بھی ملے گا، فکر نہ کریں میرے پیغمبر ابراہیم، میرے خلیل، آپ کی دعا میں قبول کروں گا اور سب کو کھلاؤں گا، جو کافر ہے ان کو بھی کھلاؤں گا، من کفر جو کفر کریں گے ان کو بھی کھلاؤں گا، لیکن فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، کچھ عرصے کے لیے، فَأُمَتِّعُهُ فائدہ اٹھائیں گے کچھ عرصے کے لیے، کچھ عرصے مراد زندگی کے 4 دن ہیں نا، ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر میں ان کو مجبور کر دوں گا، اضطرار مضطر کو کہتے ہیں مجبور ہو کر، ثُمَّ أَضْطَرُّهُ، پھر ان کو گھسیٹ لوں گا، پھر ان کو زبردستی کھینچ لاؤں گا، اور پھر ان کو میں مجبور کر دوں گا الی عذاب النار، دوزخ کے عذاب کی طرف کھینچ کے لے جاؤں گا، کیونکہ انہوں نے کفر کیا۔ دنیا میں ٹھیک ہے، جب باقی کھاتے ہیں یہ بھی کھائیں، رحمان کا تقاضا یہی ہے، سب پہ رحم کرنے والا۔ وبئس المصیر، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، جب میں کفار کو دنیا میں تو کھلاؤں گا پلاؤں گا، لیکن آخرت میں جب آئیں گے تو ان کو
مجبور کروں گا، جہنم میں پھینک دوں گا، وبئس المصیر، بہت برا ٹھکانہ ہے، وہ اور بئس بہت برا مصیر ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، وَإِذْ اور جب یرفع اٹھا لیں ابراہیم علیہ السلام نے القواعد وہ بنیادیں خانہ کعبہ کی بنیادیں جبرائیل علیہ السلام نے بتا دی کہ بھئی یہ خانہ کعبہ کی بنیادیں۔ چھوٹی سی بات عرض کر دوں کہ خانہ کعبہ کے بانی ابراہیم علیہ السلام نہیں ہے۔ تھوڑی سی تفصیل آپ کو عرض کر دوں، انسانیت کے آنے سے پہلے، آدم علیہ السلام کے نزول سے پہلے، اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ذریعے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی، اسی جگہ پر جہاں بھی ہے۔ پھر کیا ہوا، ابراہیم علیہ السلام جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، ان کو بتا دیا کہ بھئی یہ خانہ کعبہ ہے، وہ دنیا میں رہے اور پھر اس کی مرمت مزید کرتے رہے۔ اس کے چلے جانے کے بعد پھر آہستہ آہستہ جب نوح علیہ السلام کا زمانہ آ گیا، وہی خانہ کعبہ ہے۔ اور جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں پھر وہ 1000 سال تک تبلیغ کرتے رہے لوگوں کو، عمر تو ان کی کافی لمبی ہے، ایک روایت کے مطابق 1700 سال۔ تو 1700 سال زندگی گزارنے کے بعد آخر کر دیکھا کافر لوگ نہیں مان رہے ہیں، تو بدعا کی پوری دنیا میں پانی آیا اور پوری دنیا غرق ہو گئی۔ انہوں نے کشتی بنوائی اللہ کے حکم سے، اسی میں 83 بندے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو خانہ کعبہ کو اللہ رب العالمین نے اٹھا لیا تھا، بنیادیں تھیں۔ پھر جناب اب ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، تو نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام تک خانہ کعبہ کی بنیادیں ڈھکی چھپی تھی اور کوئی خانہ کعبہ نہیں تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اثر نو انہی بنیادوں پہ تعمیر فرمائی۔ تو فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور جب اٹھا لی ابراہیم علیہ السلام نے القواعد بنیادیں من البیت گھر کی، بیت اللہ شریف کی، و اسماعیل اور ساتھ اسماعیل نے بھی۔ کام کرنے والے ابراہیم علیہ السلام تھے اور تعاون اور مدد کرنے والے اور ساتھ دینے والے اسماعیل علیہ السلام تھے، ان کے بیٹے۔ ربنا، بس جب انہوں نے بنیادیں اٹھا لیں، پکی چھت ڈال دی، برابر کر دیا خانہ کعبہ کو، مکمل کام ہو گیا۔ کتنا بڑا کام ہو گیا! ملک شام سے اللہ نے ان کو ہجرت کروائی، یہاں آ گئے، پھر ابراہیم علیہ السلام بڑے ہو گئے، پھر اللہ نے حکم دے دیا میرا گھر بناؤ، انہوں نے گھر بنا لی، بڑا سا گھر بنایا، اور پھر 2 بندوں نے یہی کام کیا، بس اور کوئی نہیں تھا۔ کتنا بڑا کام ہے! اسپیشلی طور پر جیسے کہتے ہیں بھئی یہ میں ایک اپنے لیے گھر بنا رہا ہوں، میں کوئی فرانس سے، کوئی جرمنی سے، پتہ نہیں کہاں سے انجینئر منگواتا ہوں، لوگوں کی بات۔ تو لوگ تو کہتے ہیں ہاں بھائی بڑی بات۔ خانہ کعبہ کے لیے اسپیشلی اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو چنا۔ پہلے جناب عراق سے ان کو ہجرت کروائی بیت المقدس، پھر بیت المقدس ملک شام سے پھر جناب ہجرت کروائی خانہ کعبہ، اور یہاں جا کے بنیادیں ڈلوائی اور خانہ کعبہ تعمیر کروائی۔ تو ظاہری طور پر تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ذہن میں یہ آنا چاہیے تھا کہ ہم نے بہت بڑا تیر مارا، بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ واقعی کارنامہ انجام دیا، اس سے بڑھ کر کوئی کارنامہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ لیکن چونکہ وہ اللہ کے رسول تھے، دونوں نبی تھے، اللہ رب العالمین ان کے ذہنوں کو صاف اور شفاف بنایا تھا۔ وہ ہماری طرح دکھلاوے والے نہیں تھے، وہ ہماری طرح اکڑنے والے نہیں تھے، ہماری طرح اپنی باتوں پہ فخر کرنے والے نہیں تھے، وہ عاجزی کرنے والے تھے۔ تو جیسی خانہ کعبہ اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے کے باوجود بھی پھر ہاتھ اٹھا دیا دونوں نے، باپ بیٹے نے۔ ربنا، اے ہمارے رب، تقبل منا، ہم سے قبول فرما دیجئے۔ اللہ جی، جو ہم نے آپ کے حکم کے مطابق آپ کے گھر کی تعمیر کر دی اور کام مکمل کر دیا، اے اللہ یہ عبادت ہے نا، اللہ کا گھر بنانا تو عبادت ہے نا۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی مسجدیں بنائیں اور اس پر خرچہ کریں، اور پھر اس کے بعد دعا کریں کہ اللہ جو ہم نے تیرا گھر بنایا، ایک عبادت کی ہے، تو ہماری عبادت قبول فرما دیجیے۔ یا کوئی بھی عبادت کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، والدین کی فرما برداری کریں، سخاوت کریں، زکوٰۃ دیں، کچھ بھی کریں، فخر اس پہ نہ کریں بلکہ عاجزی اس کے ساتھ، اے اللہ جو میں نے چھوٹی سی عبادت کی ہے، اے اللہ اس کو قبول فرما دیجیے۔ تو انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے بعد بیٹھ گئے اور پھر دعا کی، ربنا، اے ہمارے رب، تقبل منا، قبول فرما دیجیے ہم سے اس عبادت کو، خانہ کعبہ کی تعمیر کو ہم سے قبول فرما دیجیے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک اے اللہ تو ہی سننے والا، تو ہی جاننے والا ہے۔ انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو ہی سننے والا ہے، دعاؤں کو سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ پر غور کریں تھوڑی سی۔
کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور سمیع اور علیم ہے، کوئی اور دعا کے لائق ہے، تو ابراہیم علیہ السلام اس کو پکارتے۔ ہم کیوں پکارتے ہیں دوسروں کو؟ اللہ کے سے دعا کیا کرو بھائی، اللہ سے مانگا کرو، مشکلیں اللہ کے سامنے رکھ دیا کرو۔ مشکل کشا بھی اللہ ہے، حاجت روا بھی اللہ ہے، دعاؤں کو سننے والا بھی اللہ ہے، اور دعا اور فریاد کے پکار بھی کے لائق بھی اللہ ہے۔ تو جب آپ قرآن پڑھیں، آپ حدیث پڑھیں، آپ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زندگی پڑھیں، انہوں نے کب کہا مجھے پکارا کرو؟ وہ بھی اللہ کو پکارتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنی جان تک اللہ کے لیے دے دی، گردن کٹوا دی، کفر نہیں کیا، شرک نہیں کیا، اللہ کے لیے سب کچھ کیا، تو ہم بھی ان کے نقش قدم پہ چلے، ان کو کیوں پکارتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ پھر میں نے قربانی بڑی دی ہے، اس لیے اب اللہ کو چھوڑو، مجھے پکارو۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عظیم ولی اللہ تھے، عظیم ولی اللہ، ولیوں کے ولی تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو ولایت اتنی بڑی کیوں دی؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اللہ کے سامنے فریاد کرنے والے تھے، اللہ کو پکارنے والے تھے۔ اور آج ہم نے جناب اللہ کو چھوڑ دیا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پکارنے لگے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یار عجیب بات کرتے ہو، ان سے مدد مانگتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں۔ نہ کرو بھائی یار، انہی کی جنہوں نے انہی حضرات نے جس کی عبادت کی ہے، جس کو پکارا ہے، ہمیں بھی حکم ہے کہ اسی رب کو پکارا کرے۔ تو فرمایا اللہ تو ہی سننے والا ہے، تو ہی جاننے والا ہے، تیرے سوا کوئی جاننے والا، کوئی سننے والا نہیں۔ لیکن ہم تو دوسروں سے کچھ سمجھتے ہیں سننے اور جاننے والے، انہی کو پکارتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اس سے بڑھ کر شرک اور کیا ہو سکتا ہے؟ اسلام کے لبادے میں جناب ہم اپنے اکابرین کو بدنام کر رہے ہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، ربنا اے ہمارے رب، دعا ختم نہیں ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کی دعا فرما رہے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا ہمیں بنا دیجئے، مسلمین مسلمان، اللہ جی ہمیں مسلمان بنائیے۔ سبحان اللہ، اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا، پیغمبر اور رسول بنایا، اتنا بڑا کارنامہ ان سے انجام دلوایا، لیکن عاجزی اور دیکھے کہ اللہ ہمیں آخر مرتے دم تک مسلمان رکھیے گا، مسلمان تسلیم کرنے والا۔ مسلمین لک، اے اللہ ہمیں اس طرح بنائے کہ ہم تجھے تسلیم کرتے رہیں، تیری بات مانتے رہیں، تیری حکم برداری کرتے رہیں، تیری حکم عدولی سے بچتے رہیں۔ ومن ذریتنا، اللہ جی ہماری اولاد کو بھی اسی طرح بنائے کہ اللہ وہ تیری ہی اطاعت کرے، تجھے ہی پکارے، تیرے سوا کسی کو نہ پکارے۔ آج ہم ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی لیتے ہیں اور پھر ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ وہ دعا فرما رہے میرے لیے، آپ کے لیے، ہمارے جد امجد ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میری ذریت کو، میری اولاد کو بھی شرک سے بچا دے، کفر سے بچا دے۔ اللہ تعالیٰ تو ان سے وعدہ لے رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کو شرک سے پاک کر دو، کفر سے پاک کر دو، اور ہم اپنے ذہنوں میں شرک بھر رہے ہیں، کفر بھر رہے ہیں، بدعات بھر رہے ہیں۔ ان آیاتوں پہ غور کیا کریں۔ ومن ذریتنا، اللہ جی ہماری اولاد، میری اولاد، میرے بیٹے اسماعیل، اللہ ان کی اولاد میں سے، ٹھیک ہے، امتا مسلمۃ لک، ایک ایسی امت بنا دے جو تجھے تسلیم کرنے والی ہو۔ سبحان اللہ، ایک ایسی امت بنائے جو مسلمان امت ہو۔ آج وہ ہے، ہماری امت ہے نا، محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی امت ہے، مرحومہ ہے، ہاں، لیکن امت مرحومہ اس وقت ہوگی کہ جب وہ کفر سے، شرک سے، بدعات سے، رسومات سے پاک ہو، ابراہیم علیہ السلام کی طرح دین حنیف والا ہو۔ دین حنیف کا کیا مطلب ہے؟ سب کو چھوڑ چھاڑ کے صرف اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والا ہو، اس کو دین حنیف کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی دین حنیف پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اللہ جی ہمیں ہماری اولاد میں سے امتاً ایک ایسی امت بنا دیجئے، مسلمۃ لک، جو تجھے تسلیم کرنے والی ہو، تیری بات ماننے والی ہو، تیری حکم برداری کرنے والی ہو۔ آگے فرمایا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اللہ جی ہمیں اس حج کے مناسک سکھا دیجئے، وَأَرِنَا، اور دکھا دیجئے، سکھا دیجئے، بتلا دیجئے، مناسکنا، اس کے مناسک، حج کے جو مناسک ہیں، طواف ہے، نوافل ہے، عبادات ہیں، خانہ صفا اور مروہ کی سعی ہے، اور پھر عرفات میں جانا، میدان عرفات میں، میدان منار میں، مزدلفہ وغیرہ میں۔ تو یہ دیکھیں کچھ چیزیں ہیں مناسک حج، کچھ ہے مقامات حج۔ مناسک حج کیا ہے کہ وہاں ہم نے کیا کرنا ہے؟ قربانی کرنی ہے، طواف کرنا ہے،
اور صفا مروہ میں دوڑنا ہے، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھنی ہے، سنت پڑھنی ہے وغیرہ، یہ چیزیں ہیں۔ تو احرام باندھنا یہ مناسک حج ہے۔ اور مقامات حج کیا ہیں؟ صفا مروہ ہے، خانہ کعبہ ہے، مقام ابراہیم ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، منی ہے۔ تو یہ مقامات حج ہیں، مقامات حج اور مناسک۔ تو فرمایا وارنا مناسکنا، اللہ جی ہمیں ان کے مناسک جو احکامات ہیں، وہ ارکان ہیں حج کے، وہ سکھا دیجئے۔ وتب علینا، اللہ جی ہماری توبہ قبول فرما دیجئے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم ان عبادات میں ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، تو اللہ ان غلطیوں کو دور فرما دیجئے، ہمارا حج قبول فرما دیجئے۔ وتب علینا، توبہ قبول فرما دیجئے۔ انک انت التواب الرحیم، بے شک انکا، بے شک تو، پھر انت فرمایا، انکا میں بھی تو، انت بھی تو، یعنی ڈبل فرمایا، تاکید کے ساتھ فرمایا، انکا بے شک تو، انت تو ہی، تواب توبہ قبول کرنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ تیرے سوا کوئی رحیم نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تواب اور توبہ قبول کرنے والا نہیں ہے، اللہ تو ہی سب کچھ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اس موحد اعظم ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔